بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہماری گفتگو ہوگی روٹھے رشتے منائیں۔ دیکھیے، دو پہلوؤں سے یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان، اور اس میں قرآن مجید کے احکام پر عمل جتنا بہتر سے بہتر کر سکیں گے اتنا اس کا اجر زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عید کی آمد ہے، جب ماہ مبارک رمضان نصف سے گزرتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے عید کی تیاری کرتے ہیں۔ ان عید کی تیاریوں میں سے ایک تیاری میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم روٹھے رشتوں کو منائیں۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں عید جیسے مقدس دن میں بھی بہن بھائی آپس میں نہیں مل رہے، بہنیں آپس میں مل نہیں رہے، بھائی آپس میں نہیں مل رہے، باپ بیٹا آپس سے الگ ہیں۔ یہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں روزے سے کیا سیکھا ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ اپنے دل سے زنگ کو اتاریں اور پھر دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے قرآن کی صورت میں، تو ہمارے دلوں کو زنگوں سے بچا۔ ایک زنگ جو ہے وہ یہ ہے رشتوں کو اہمیت نہ دینا۔ ہمارے اس پہ بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے۔ ہم بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ علی امیر المؤمنین کے چاہنے والے خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ فرمائیں۔ 19 کی رات کو جناب امیر علیہ السلام کو ضرب لگ چکی ہے، اور جو آخری اوقات میں امام نے وصیتیں کی، اس میں ایک وصیت، اور انشاءاللہ ہم کسی وقت کوشش کریں گے یہ پوری وصیت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہاں ایک امر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور پھر سب قیامت تک کے افراد کو، اور وہ یہ ہے کہ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اپنے درمیان کے تعلقات کا خیال رکھنا، اس لیے کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ تعلقات کو سنوارنا عام نماز اور روزے سے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہمیت ہے تعلقات کو جوڑنے کی، اسی کو ہم کہتے ہیں تعلقات کو جوڑیں، اور جو ٹوٹ چکے ہیں اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، رشتے روٹ چکے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں قدم بڑھائیے، ان روٹھے رشتوں کو منائیے۔ اور اس میں ایک قدم آپ پہل کیجئے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی کے انتظار میں نہیں کیجئے کہ وہ ہاتھ آگے بڑھائے گا، آپ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے حکم پہ بھی اس کی عمل ہوگا۔ قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا؟ دو آیتیں اگر آپ دیکھیے، سورہ رعد ہی کی دونوں آیتیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اولو الالباب کا تعارف کرایا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، اور پھر اولو الالباب کی تعریف جو کی ہے، چند اوصاف اس میں بیان کیے۔ اور قرآن مجید کو اس انداز سے اگر ہم پڑھیں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اولو الالباب کی تعریف کر رہے ہیں، کیا ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ پہلی اس میں یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ یہ اب پورا موضوع ہمارا نہیں ہے، بہرحال ترجمہ کر دیں، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور پیمان شکنی نہیں کرتے۔ ہمارے مورد بحث یہ ہے رشتے، روٹھے رشتے منائیں۔ وہ کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اور صاحبان عقل کون ہیں؟ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر رشتے یہ ملاتے کسی مقصد کے لیے اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اپنے پروردگار سے ڈرنے کی وجہ سے اور حساب کتاب کی سختی کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان رشتوں کو ملاتے ہیں۔ اور یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 ہے۔ اسی سورہ کی اگر آیت نمبر 25 آپ دیکھیے تو بڑا عجب سلسلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشتے توڑنے والوں پر لعنت کی ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد اس کی مضبوطی کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملائے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آئیے کوشش کریں ہم رشتے جوڑنے والے ہوں، رشتے توڑنے والے اور کاٹنے والے نہ ہوں۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں کہ ہم جیسے وہ افراد جو کسی کے رشتے کے ٹوٹ جانے کو جانتے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور ان رشتوں کو جوڑیں گے تو جوڑنے والے کو بھی ثواب ہوگا، جیسے علی امیر المومنین نے خود بھی فرمایا آخری وصیت میں، اور پھر حوالہ دیا ہے پیغمبر اکرم کی حدیث کا کہ یہ کام عام نماز روزے سے بھی واجب ہے اور افضل ہے۔ میں نے کہیں دیکھا ہے، ہمارے ظاہراً جواد مغریہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر آپ
الگ نماز پڑھیں تو اس کا اور ثواب ہے، وہی نماز اگر آپ بعض انسانوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب کئی گنا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ آپس میں انسان جڑ گئے ہیں، عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جوڑ کے کر رہے ہیں تو اور بہتر ہوگا، اور کیا ہی ہوگا خوبصورت۔ اب تک جو رشتے ایک دوسرے سے الگ تھے، عید کے دن ہاتھ میں ہاتھ ملا کے عیدگاہ میں جائیں، اللہ یقیناً اس دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت کو بھی بہتر فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔